बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की आज की किस्त 243 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसमें आप बयान कर रहे हैं दौलत सामानिया की इब्तिदा। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सामानी खानदान का हाल तो तफसीली तौर पर हम आगे बयान करेंगे, लेकिन महज याद दहानी और सिलसिला के मरबूत रखने के लिए इस जगह इसकी इब्तिदा का हाल बयान कर देना जरूरी समझते हैं। असद बिन सामान खरासान के एक नामवर और जक्की इज्जत खानदान का शख्स था। जी इज्जत खानदान का शख्स था। असद बिन सामान के 4 बेटे थे, नूह, अहमद, यहया और अलियास। जिस जमाने में मामून रशीद खरासान के दारुल हुकूमत मरो में मुकीम था, इसी जमाना में ये चारों भाई मामून रशीद की खिदमत में हाजिर हुए। मामून रशीद ने अपने वजीर आजम फजल बिन सोहेल की तजवीज के मुवाफिक इन चारों को अच्छे अच्छे ओहदों पर मामूर फरमाया। जब मामून रशीद खरासान में गस्सान बिन अब्बाद को अपना नायब अल सुल्तनत और हाकम खरासान बनाकर बगदाद की जानब रवाना हुआ, तो गस्सान बिन अब्बाद ने नूह को समरकंद की, अहमद को फरगाना की, यहया को शाश और अशरफसाना की और अलियास को हरात की हुकूमत पर मामूर किया। जब मामून रशीद ने ताहिर बिन हुसैन अपने मशहूर सिपा सलार को खरासान की हुकूमत पर मामूर करके भेजा, तो ताहिर बिन हुसैन ने भी इन चारों भाइयों को बदस्तूर मामूर रखा। इसके बाद नूह बिन असद का जब इंतकाल हुआ, तो ताहिर बिन हुसैन ने समरकंद के इलाके को यहया और अहमद के इलाकों में शामिल कर दिया। इसके चंद रोज बाद अलियास ने अब्दुल्ला बिन जाहिर की अहद गवर्नरी में वफात पाई, तो अब्दुल्ला बिन ताहिर ने अलियास के बेटे अबू इसहाक मोहम्मद को इसके बाप की जगह हरात की हुकूमत अता कर दी। अहमद बिन असद के सामने 7 बेटे थे, नसर, यहया, इस्माइल, अबुल शास, अबू खानम, हमीद और असद। जब अहमद बिन असद का इंतकाल हुआ, तो समरकंद के सूबा की हुकूमत इसके बड़े बेटे नसर को मिली। नसर इस सूबा पर खानदान ताहर या के खरासान से बेदखल होने और यकूब बिन लैस सफार के काबज और मुतसर्रफ होने की तक हुकूमत करता रहा और काबज और मुस्तरफ रहा। सन 261 हिजरी में खलीफा मोहतमद अलीउल्लाह ने नसर के पास सूबा समरकंद की संग गवर्नरी भी भेज दी। अब तक इस सूबा के हाकिम को हाकिम खरासान ही के यहाँ से संद हुकूमत मिला करती थी, लेकिन मुल्क खरासान के कब्जा से निकल जाने और यकूब सफार के कब्जा में चले जाने के बायस खलीफा ने मुनासिब समझा कि कम अज कम इलाका मावराए अल नहर ही में हमारी सियासत कायम रहे। इसलिए बराह रास्त दरबार खिलाफत से नसर के पास संद हुकूमत भेजी और लिखा गया कि यकूब सफार से इस मुल्क की हिफाजत करो। नसर ने अपने भाई इस्माइल को बुखारा की अमारत अता की और खुद समरकंद में हुकूमत करता रहा। सन 275 हिजरी में इन दोनों भाइयों में नाराजगी पैदा हुई, लड़ाई तक नौबत पहुंची। इस्माइल ने फतह पाई। नसर गिरफ्तार होकर इस्माइल के सामने आया, तो इस्माइल ने दौड़कर भाई की कदम पोसी की और इसको तख्त पर बैठाकर खुद इसकी फर्मा बरदारी का इकरार किया और फिर बदस्तूर साबक दोनों भाई हुकूमत करने लगे। इसी इस्माइल ने दौलत सामानिया की बुनियाद कायम की, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। माह शवाल 261 में खलीफा मोतमद ने एक दरबार आम किया और तमाम अराकीन दरबार के रूबरू इस बात का ऐलान किया कि मेरे बाद मेरा बेटा जाफर वली अहद सुल्तनत है और इसके बाद मेरा भाई अहमद मुवाफिक मुस्तहिक खिलाफत है। लेकिन अगर मेरी वफात तक जाफर बालग ना हुआ, तो फिर मौकूफ ही तख्त खिलाफत का मालिक होगा और इसके बाद जाफर मुस्तहिक खिलाफत समझा जाएगा। चुनांचे इसी करारदाद पर सबसे ने बैत की। जाफर को महफूज अल्लाह का खिताब दिया गया और अफ्रीका, मिस्र, शाम, जजीरा, मौसल और आर्मीनिया की हुकूमत इसको दे दी गई और मुस्सा बिन बगा को इसका नायब मुकर्रर किया। अबू अजद को अल नासर और दीन अल्लाह अल मुवाफिक का खिताब देकर
بلاد شرقیہ بغداد، کوفہ، طریق، مکہ، یمن، لشکر، لاؤز، فارس، اصفہان، رے، زنجان اور سندھ کی حکومت عطا کی گئی۔ ان دونوں ولی عہدوں کے لیے 2 سفید جھنڈے بنائے گئے۔ اس بیعت ولی عہدی کے بعد خلیفہ معتمد نے اپنے بھائی موفق کو زنگیوں کی سرکوبی پر مأمور کیا۔ موفق ابھی زنگیوں کی جانب روانہ نہیں ہونے پایا تھا کہ خلیفہ کے پاس خبر پہنچی کہ یعقوب صفار خراسان کے قبضہ اور انتظام سے فارغ دارالخلافہ کی طرف فوجیں لیے ہوئے بڑھ رہا ہے۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے۔ موفق بردار خلیفہ کا ارادہ بھی زنگیوں کی طرف جانے کا ملتوی ہو گیا۔ خلیفہ نے خود دارالخلافہ سے کوچ کر کے مقام جعفریانہ میں قیام کیا اور اپنے بھائی موفق کو صفار کے مقابلے پر روانہ کیا۔ موفق کے میمنہ میں موسیٰ بن بغا اور میسرہ میں مسرور بلگی افسر تھا۔ قلب کی سرداری خود موفق کے ہاتھ میں تھی۔ صبح سے عصر کے وقت تک نہایت خونریز جنگ ہوئی۔ کبھی صفار کی فوج پیچھے ہٹ جاتی تھی اور موفق کی فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا سکا تھا۔ اتنے میں خلیفہ نے موفق کی کمک کے لیے ایک اور فوج بھیج دی۔ اس تازہ دم امداد کے آ جانے سے یعقوب بن لیث کی فوج پر اثار ہزیمت نمودار ہو گئے۔ یعقوب صفار اور اس کی فوج میدان جنگ سے فرار ہوگی۔ موفق کی فوج نے اس کے لشکرگاہ کو خوب لوٹا۔ صفار میدان جنگ سے شکست کھا کر خوزستان کی طرف روانہ ہوا اور مقام جندی صابور میں جا کر قیام کیا۔ موفق صفار کا تعاقب نہیں کر سکا بلکہ واسط میں آ کر مقیم ہوا اور وہاں سے بیمار ہو کر بغداد چلا گیا۔ ادھر موفق اور صفار مصروف جنگ تھے۔ ادھر محمد بن واصل نے جو پہلے صفار سے شکست کھا کر صبح فارس چھوڑ کر بھاگا ہوا تھا، موقع مناسب سمجھا اور اس نے خروج کر کے میدان خالی پا کر فارس پر قبضہ کر لیا۔ صفار جب شکست کھا کر جندی صابور میں گیا تو زنگیوں نے صفار کے پاس خط بھیجا اور اس کے خلیفہ کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دے کر اپنی امداد کا وعدہ کیا۔ صفار نے اس خط کو جواب میں کہا سورہ ایک کی تلاوت کی اور وہ بھیجی، آخر سورہ تک لکھ کر بھیج دی اور ایک لشکر عمر بن سری کے افسری میں محمد بن واصل کے مقابلے پر روانہ کر دیا۔ عمر بن سری نے محمد بن واصل کو فارس سے نکال کر فارس پر قبضہ کرایا اور مدمد نے یعقوب صفار کی لڑائی کے بعد موسیٰ بن بغا کو زنگیوں کے مقابلے میں روانہ کیا۔ ادھر صفار نے ایک سردار کو آہوز کی طرف روانہ کیا۔ مقام آہوز پر خلیفہ بغداد اور صفار اور زنگیوں کے تینوں لشکر آپس میں مار کارا ہوئے۔ کوئی کسی کا طرفدار نہ تھا۔ یعقوب صفار جندی صابور سے سجستان کی طرف روانہ ہوا اور نشاپور میں عزیز بن سری کو اور ہرات پر اپنے بھائی عمر بن لیث کو حاکم مقرر کر گیا۔ یہ سب سن 261 ہجری کے واقعات ہیں۔ یعقوب صفار جندی صابور میں قبضہ کر کے اپنا ایک عامل مقرر کر کے سجستان کی طرف جانب گیا تھا۔ ایک سردار کو آہوز کی جانب بھیج دیا گیا تھا۔ آخر آہوز پر زنگیوں نے صفار کا قبضہ تسلیم کر لیا اور صفار کے لشکر سے صلح کر کے وہ واسط کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں خلیفہ کی طرف سے ایک ترک سردار مامور تھا۔ زنگیوں نے اس کو شکست دے کر واسط پر قبضہ کر لیا اور شاہی فوجیں زنگیوں کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکیں۔ یہ واقعہ سن 263 ہجری کا ہے۔ سن 264 میں ماجور نامی ایک ترک شام کی حکومت پر مامور تھا۔ اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے شام کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ احمد توتون یہ خبر سن کر مصر میں اپنے بیٹے عباس کو اپنا قائم مقام بنا کر خود دمشق کی طرف متوجہ ہوا۔ ترک زادے نے اطاعت اختیار کی اور ابن تاتون نے سن 264 میں دمشق اور اس کے تمام علاقے پر قبضہ کر لیا اور 2 برس تک ملک شام میں قیام کر کے اس ملک کی ہر طرح اطمینان بخش انتظام کیا اور سن 266 میں شام سے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس طرح احمد بن تاتون کی حکومت میں مصر اور شام دونوں ملک آ گئے۔ یعقوب بن لیث صفار کی
طاقت بہت بڑھ چکی تھی۔ اگرچہ خراسان، طبرستان اور فارس میں احمد بن عبداللہ خجستانی، سید بن طاہر، علی بن یحییٰ خارجی، حسن بن زید علوی، رافع بن ہرسمہ وغیرہ کئی دعوے دار حکومت مصروف زور آزمائی تھے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے چاہتے تھے، اور انہیں کہا جا سکتا تھا کہ کون غالب اور کون مغلوب ہوگا۔ مگر بظاہر یعقوب بن لیث سفار ان میں سب سے زیادہ لائق، علی حوصلہ اور طاقت والا تھا۔ یعقوب بن لیث کے قبضہ میں ملک بھی بہت وسیع تھا۔ خلیفہ معتمد نے یہ دیکھ کر شام کا ملک بھی نکل گیا، عراق کے بھی ایک بڑے حصے پر زنگیوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور کسی طرح زیر ہونے میں نہیں آتے تھے۔ ادھر خراسان اور فارس وغیرہ کے مشرقی صوبے بھی قبضے سے نکل گئے تھے۔ یہ مناسب سمجھا کہ یعقوب بن لیث کو خراسان وغیرہ صوبوں کی باقاعدہ سند حکومت دربار خلافت میں بھیج دی جائے تاکہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری کے اقرار سے منحرف نہ ہو اور ملک میں انتظام قائم ہو جائے۔ اس کے متعلق بذریعہ خط و کتابت سلسلہ جنباتنی شروع ہو چکی تھی کہ 19 شوال سن 265 کو یعقوب بن لیث سفار نے وفات پائی اور یعقوب سفار کے پاس صبح فارس کی گورنری خلیفہ نے روانہ کر دی تھی، جو اس وقت پہنچی جب یعقوب سفار کا دم نکل رہا تھا۔ یعقوب کے بعد اس کا بھائی عمرو بن لیث سفار تخت نشین ہوا اور اس نے خلیفہ کی خدمت میں اطاعت اور فرمان برداری کے اقرار کی مرضی روانہ کی۔ خلیفہ اس مرضی کو پڑھ کر بہت خوش ہوا اور عمرو بن لیث کے نام خراسان، اصفہان، سندھ، سجستان کی سند گورنی روانہ کر کے پولیس، بغداد اور سامرا کی افسری بھی عطا کی، ساتھ ہی خلط میں بھی روانہ کیا۔ اس فرمان اور خلط کا اثر یہ ہوا کہ عام طور پر لوگوں نے بطیب خاطر عمرو بن لیث کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور اس کی طاقت بڑھ گئی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔